بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال۔ آج کی جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور جو معاہدہ طے پایا ہے اس کے مطابق اصولی طور پہ تو جو آج کی تاریخ ہے، یعنی آج صبح سے اس معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے۔ اس حوالے سے اب ظاہر ہے خبریں آئیں گی تو اس کی تصدیق ہوگی، لیکن بہرحال اس معاہدے کی اسرائیلی پارلیمنٹ نے بھی تصدیق کی ہے، اور اس کے بعد باقاعدہ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پوری دنیا نے اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ غزہ کے جو حالات ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں۔ جب سے یعنی 7 اکتوبر سے یہ جنگ شروع ہے، اور 7 اکتوبر سے اب تک 15,000 سے زائد فلسطینی اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ 25,000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ کیا اسرائیل نے، جو بربریت کی فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر، وہ یقینی طور پر اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، کیونکہ ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، ریفیوجی کیمپس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور الزام یہ عائد کیا گیا کہ شاید حماس یہ سب کچھ استعمال کر رہی ہے، جب دوسری طرف حماس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہسپتالوں کو اپنے شیلٹر کے طور پر استعمال نہیں کیا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اپنی ناکامیاں چھپانے کی وجہ سے ہسپتالوں پر حملے کر رہا ہے۔ 4 روزہ جو یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ حماس کی جانب سے 50 اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا، جس کے بدلے میں 140 خواتین اور بچوں کو اسرائیل کی جانب رہا کیا جائے گا۔ اور پھر اس معاہدے میں ایک اور شق بھی شامل ہے، جس کے تحت ہر 10 یرغمالیوں کو رہا کرنے پر، اسرائیل کی جو اسرائیلی یرغمالی ہیں ان کو رہا کرنے پر جنگ بندی میں 1 دن کی مزید توسیع کی جائے گی، یعنی 1 دن کا اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو آج ہم اپنے اس خصوصی پروگرام میں انہی معاملات پر ہم بات کریں گے، کیونکہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے، تاکہ انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو انسانی امداد ہے وہ فلسطین تک پہنچائی جائے، غزہ تک پہنچائی جائے، کیونکہ وہ ایک جیل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں جناب حافظ طاہر خلیل، سینئر صحافی و تجزیہ کار، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تجزیہ کار اکمل شہزاد گھمن، اکمل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور تجزیہ کار جناب رشید صافی صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ اتنے عرصے میں جو ہم ظلم و بربریت دیکھ رہے تھے اسرائیل کی، اس میں بہرحال یہ ایک اطمینان بخش خبر ہے آپ کی نظر میں کہ 4 روزہ جنگ بندی ہو گئی ہے؟ دیکھیں جاوید بھائی، بات یہ ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ سے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی غزہ میں جاری تھی، اور اس دوران جس طرح کہ وہاں وحشیانہ بمباری کی گئی اور جنگی قوانین کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئیں اور ان کا مذاق اڑایا گیا، یہ انسانی تاریخ کا ایک بڑا المیہ تھا، جس میں ٹارگٹ کیا گیا، جس میں بلا امتیاز بمباری کی گئی، اسکولوں کو، ہاسپٹلز کو، عبادت گاہوں کو، اور وہ تمام عمارات جس میں جو شہری عمارتیں شامل تھیں ان تمام کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جس کی وجہ سے آپ نے جیسے بتایا کہ 15,000 شہادتیں ہو چکی ہیں، اور 6,000 جن میں بچے بھی ہیں، اور 3,000 کے لگ بھگ خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اور ساری دنیا کے لیے یہ ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ جنگ پھیلنے کے بہت زیادہ آثار بھی پیدا ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے پس پردہ جو سفارتی اور سیاسی سطح پر جو کوششیں جاری تھیں، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، مصر، سعودی عرب، قطر، پھر چین، اور اس کے بعد امریکہ بھی اس میں شامل ہوا، اور ان تمام ملکوں کی جانب سے ایک جنگ بندی کا جو آج معاہدہ ہوا ہے، اس پر ایک عالمی سطح پر ایک اطمینان کی لہر بھی آئی ہے، اور عالمی سطح پر سراہا بھی گیا ہے۔ اس کی دیکھیں، بظاہر یہ ایک عارضی جنگ بندی کا معاہدہ 4 روز کے لیے ہے، لیکن اس میں ایک بات تسلیم کی گئی ہے کہ یہاں ایک مستقل پائیدار حل کی ضرورت ہے، اور فلسطین کے معاملے میں عالمی برادری کو مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات، یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ بندی جو ہے، اس بات کا پیام بھی ہے کہ یہاں جس طرح کی صفاقیت کا مظاہرہ کیا گیا، اب ضرورت یہ ہے کہ جس طرح پاکستان مطالبہ کرتا رہا ہے کہ ایک ہیومن کوریڈور جو ہے فوری طور پر بنانی چاہیے، اب اس کی جانب جو ہے عالمی برادری بڑھ رہی ہے، اور جو معاہدہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کا یہ اناؤنس ہو چکا ہے قطر کی وزارت خارجہ کی
کہ پاکستانی وقت کے مطابق کل 1 بجے سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سب سے پہلے جو معاہدے کے تحت جو قیدی بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کا تبادلہ ہوگا، جس میں 50 اسرائیلیوں کے بدلے 150 فلسطینی قیدی شامل ہیں۔ اور دوسرے جو اس میں اہم بات آ رہی ہے سامنے، وہ ہے امدادی سامان کی ترسیل، اور اس میں فیول بھی شامل ہے۔ دیکھیں وہاں فیول نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل بند ہو گئے ہیں، ہاسپٹل کچھ تو اول تو بمباری کی وجہ سے تمام وہاں سارا نظام ہی ختم ہو گیا ہے، پانی پہلے سے بند تھا، خوراک پہلے سے بند تھی۔ اب یہ ہے کہ ان کو خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان پہنچانے کی 4 دنوں میں اجازت دی گئی ہے، تو اس سے ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ ویک اپ کال پر آگے بڑھی ہے، اور فلسطین میں جو بہتا لہو ہے اس کو روکنے کے لیے عملی اقدامات جو ہیں وہ اب ناگزیر نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بارآور ہوں گی، اور اس میں پرائم منسٹر نے جو ابھی ریسنٹلی انٹرویو دیا تھا جس میں چلڈرن ہولوکاسٹ کا ذکر کیا تھا، وہ عالمی برادری کی آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی تھا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنگ بندی میں جنگ بندی کا جو 4 دن کا معاہدہ ہوا ہے، اس میں مزید توسیع ہونی چاہیے، تاکہ ایک دنیا جو ہے وہ ایک پائیدار حل کی جانب بڑھے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ محض جنگ بندی سے حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ہمیں ان اقوام متحدہ کی قراردادوں سے رجوع کرنا پڑے گا جو گزشتہ 75 سال سے یہاں پر جن پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ بالکل بالکل درست کریں۔ اکمل صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا یہ جو 4 روزہ جنگ بندی ہے یہ آگے بھی بڑھ سکتی ہے، اور ہر صورت میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ایکسٹینڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف کوئی اگر ہم مسلمان ہیں اور فلسطینی مسلمان ہیں تو یہ صرف مسلمانوں کا یا کوئی مذہبی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی قضیہ ہے، اور یہ ایک انسانی المیہ بھی ہے، جس طریقے سے انہوں نے بلا تمیز بچوں کے، بوڑھوں کے، مریضوں کے سب کو یکساں طور پہ نشانہ بنایا ہے۔ اب اس میں اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو جو جنگ بندی ہے، گو کہ ہم تو اس کے لیے دعا کر رہے تھے اور پوری دنیا نے کوشش کی ہے، خاص طور پہ چائنا کے اس معاملے میں آنے کے بعد تو بہت امید جاگی تھی کہ یہ معاملہ جنگ بندی کی طرف جائے گا، لیکن پوری دنیا میں جو اسرائیل کو لعنت ملامت کی گئی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے جتنے بھی مہذب ممالک ہیں وہاں کی عوام نے، حکومتوں نے نہیں، عوام نے لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل کے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور بغیر مذہب کی تفریق کے۔ وہاں تو ظاہر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، اور جو ان کے اپنے ہم مذہب ہیں وہ بھی فلسطین کی بربریت اور سفاکیت کے خلاف سڑکوں پر آئے۔ تو اب اس میں ٹیکنیکلی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ اسرائیل کی بھی مجبوری تھی کہ کسی طرح وہ اس مسئلے سے نکلے، اور یہ فلسطین کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کبھی یہودیوں کے ساتھ جرمنی میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہولوکاسٹ ہوا ہے، تو اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ عام لوگوں کو سزا دی جائے۔ اور بالفرض آپ یہ دیکھیں کہ اگر حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا ہے تو وہ ایک مسلح تنظیم ہے، تو اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہتے لوگوں کو نشانہ بنائیں اور ان کو بغیر کسی تفریق کے، معصوم بچوں کو آپ نشانہ بنائیں، آپ عورتوں کو نشانہ بنائیں، آپ مریضوں کو، اور پھر یہ جس طرح کے طاہر صاحب بات کر رہے تھے کہ دنیا میں دنیا جو ہے کچھ اصول و ضوابط کے تحت چل رہی ہے، تو جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی لحاظ اور شرم کے بغیر ہسپتالوں کو بھی ملیہ میٹ کیا، ڈاکٹروں کو مارا، مریضوں کو مارا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ فلسطینیوں کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 15,000 لوگوں کی کم و بیش 15,000 شہادتوں کے بعد آج کا یہ دن جو کل شروع ہوگا وہ آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ اسرائیل نے کوئی بخوشی نہیں کیا، وہ تو جو ان کے ہارڈ لائنر ہیں، جو ان کے سخت گیر رویے کے لوگ ہیں، یا ان کی جو حکومت ہے، انہوں نے کوئی خوشی سے یہ نہیں کیا، یہ جو عالمی برادری نے پریشر ڈالا ہے جو اس طرح کا مینٹین ہوا ہے، اور یہ 15,000 لوگوں کی قربانیاں ہیں، بچوں کی، خواتین کی اور عام فلسطینیوں کی، اس میں یقیناً پاکستان نے جو اپنا رول ہم ادا کر سکتے تھے ہم نے کیا، جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان نے
ابھی طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہولوکاسٹ کہا، یہ فلسطینیوں کا ہولوکاسٹ ہے. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی جو پلائٹ ہے، ان کی جو مزری ہے، ان کو پوری دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے اور اسرائیل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر وہاں جو بھی جس طرح بھی انہوں نے حقوق غصب کر کے اور وہاں علاقے کو مقبوضہ بنا کے وہاں ایک مملکت کھڑی کر دی ہے، تو اب جو زمینی حقائق ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا بدلہ جو ہے وہ عام معصوم وہاں فلسطینیوں سے نہیں لینا چاہیے. ایک تو آپ نے وہاں ان کی زمین پہ قبضہ کیا، ان کی جو ایسٹس ہیں ان پہ قبضہ کیا، اور زمین سے بڑھ کے میرا خیال میں دنیا میں کسی انسان کے لیے کیا ایسٹ ہو سکتا ہے جو اس کی جنم بھومی ہو، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں ان کے آباء و اجداد رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے ہیں تو آئندہ بھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس کے بغیر نہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے، نہ ہمسایوں کا چل سکتا ہے. بالکل سر. تو یہ آگے تو بڑھنا ہی ہوگا. ٹھیک. رشید صافی صاحب، ڈپلومیٹک ایفرٹس کو مزید، سفارتی کوششوں کو مزید انٹینسیفائی کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ 4 دن تو اب مل گئے ہیں. اس میں تو سب سے اب اہم معاملہ یہی ہو رہا تھا، مطالبہ ہو رہا تھا کہ جنگ بندی کی جائے تاکہ جو امداد ہے وہ پہنچے، انسانی امداد جو ہے وہ غزہ تک پہنچے، کیونکہ غزہ تو بالکل ایک جیل بن گئی تھی. بالکل جاوید صاحب آپ درست فرما رہے کہ جیل سے زیادہ بالکل وہ دوزخ کا منظر پیش کرتا رہا، اور بنجامن نیتن یاہو نے جس عزم کا اظہار کیا تھا کہ غزہ کو وہ ملبے کا ڈیر بنائیں گے، تو آلموسٹ اس عزم کو پورا کرنے میں، جو ناپاک عزم تھا ان کا، وہ پورا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سفارتکاری اور امن کے لیے جو کوششوں کا جو ذکر کیا وہ انتہائی اہم رہی ہے. اسپیشلی جو لاسٹ ویک میں سعودی عرب کی قیادت میں ایک وفد جو چین پہنچا، اس میں جارڈن اور ایجپٹ اور انڈونیشین سفارتکاروں کے ساتھ ساتھ OIC کے جنرل سیکرٹری موجود تھے. اس نے بھی ایک پریشر ڈیولپ کیا. آپ جانتے ہیں کہ چین اس وقت اقتصادی لحاظ سے دنیا کا پہلا ملک تقریباً بن چکا ہے. اس کے بعد اس وفد کی ایکٹیویٹیز جاری ہے، جس طرح پاکستان جیسے ممالک نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، پھر ترکی نے جس طریقے سے پریشر کو مینٹین رکھا، خصوصاً ایران نے جو سختی دکھائی، تو اس کے نتیجے میں بالآخر اسرائیل کو وقتی طور پر صحیح، لیکن اس کو بارش کا اگر پہلا قطرہ ہم قرار دے تو بے جان نہیں ہوگا. جو بارود اور آگ کا جو بارش جاری تھی اس پہ وقتی طور پر ایک تعطل آیا ہے. مسئلہ جو ہے، مسئلے کا حل جو ہے جنگ بندی نہیں ہے. مسئلے کا مستقل حل یہ ہے کہ 2 ریاستی جو تصور ہے اس کو آپ نے عملی کرنا ہے. لیکن یہ بہت مشکل اور کٹن مراحل ہے. اس میں مسلمان ممالک اور جو مہذب دنیا ہے انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھنا ہوگا. اسرائیل کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہے. آج ہی کہ جیسی جنگ بندی کا اعلان ہوا تو سخگیر جو اسرائیلی رہنما ہے، اسپیشلی ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے جو سربراہ ہے بن غفیر، اس کا بیان آیا کہ یہ حماس کے سامنے اسرائیل نے گویا گھٹنے ٹیک دی ہے. یہ جنگ بندی پہ اس نے بالکل کی تنقید کی ہے اور وہ نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے پارلیمان میں بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اسرائیلی کابینہ میں بھی اس فیصلے کے خلاف آوازیں اٹھی. تو یہ ایک مستقل حل نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو بے گناہ وہاں پہ مسلسل شہادتیں ہو رہی تھی اس میں 4 دنوں کا وقفہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جنگ بندی کس طرح آگے بڑھتی ہے اور مستقل جنگ کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے، کن شرائط پہ ہوتا ہے. جس طرح ہمیشہ اسرائیل نے ایک چال چلی ہے کہ اس طرح ایگریشن کر کے مسلمانوں کو دیوار سے لگا کے ان کو خون میں نہلا کے مجبور کیا جاتا ہے، ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کیا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ پھر غزہ کی جو ایک چھوٹی سی مختصر سی پٹی باقی بچی ہے، اب اس کی کیا ایڈمنسٹریٹو حیثیت ہوگی، مستقل جنگ بندی پہ کب راضی ہوں گے. اسرائیلی اخبار جو ٹائمز آف اسرائیل ہے، آج اس نے رپورٹ شائع کی ہے کہ 300 جو قیدیوں کی فہرست انہوں نے جاری کی ہے جو حماس کا مطالبہ ہے. اور آپ جاوید صاحب اس میں آپ دیکھیں کہ 200 سے زائد جو ہے وہ نابالغ بچے ہیں، وہ 18 سال سے ان کی عمر کم ہے، 18 خواتین ہیں جو خود اسرائیلی اخبارات جو فہرست شائع کر رہی ہے. دوسری جانب جو حماس حوالہ کر رہے 50 لوگ پہلے مرحلے میں، وہ سارے بالغ ہیں اور وہ فوجی ہے یا وہ ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے حملہ ور ہوئے تھے غزہ کی پٹی پہ. یہ فرق ہے دونوں جانب پہ. وہاں پہ طاقت کا بے انتہا خمار اور نشہ ہے، اس سائڈ پہ بے بسی
اور لاچاری کی ایک بہت خوفناک اور دردناک تصویر ہے. تو دنیا ظاہر ہے طاقتور کے ساتھ کڑی ہے اس وقت، جو طاقتور دنیا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں دنیا اب وہاں پہ مضبوط آوازیں اٹھی ہے. چین نے اچھا کردار ادا کیا، فرانس نے اس میں آخری دنوں میں اچھا کردار ادا کیا، اسپین نے اس میں کردار بہتر ادا کیا، اور لاطن امریکہ کو میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ لاطن امریکہ نے اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا. اور آخر میں یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس میں ایجپٹ اور قطر کا کردار وہ بہت ہی نمایاں رہا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ مستقل جنگ بند ہو اور جنگ کے جو وجوہات ہے اس کا قلع کما ہو، تو تب ہی کچھ سکون فلسطینیوں کو اور امت مسلمہ کو کچھ اطمینان حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن جاوید صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں جنگ بندی کا معاہدہ غزہ کے حوالے سے ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے جو خوفناک عزائم ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آئی، اس میں کوئی بریک نہیں آیا. اور خان یونس کیمپ پر جو بمباری ہوئی ہے اس معاہدے کے باوجود بھی وہ یہ ایک ایسا تازیانہ ہے اور ایسی مثال قائم کر رہا ہے اسرائیل کہ وہ کوئی معاہدہ جو ہے خاطر بھی نہیں لا رہا. اس نے کہا ہے کہ غزہ میں ہم نے معاہدہ کیا ہے، لیکن جو دیگر علاقے ہیں فلسطینیوں کے وہاں پر اس کے ٹارگٹ جو ہیں وہ مسلسل جاری ہیں، اور 24 فلسطینی انہوں نے شہید کیے ہیں بمباری کی وجہ سے. تو اسرائیل کے عزائم بہت خطرناک ہیں، اور یہ عزائم جو ہیں وہ عالمی سلامتی اور علاقے خاص طور پر خطے کی سلامتی کے لیے بہت خطرہ پیدا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چین جو ہے وہ اس خطرناک کھیل کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن رہا ہے، اور خطے میں سلامتی اور امن کے قیام کے لیے اس کی کوششیں جو ہیں ایک تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جاری ہیں. کہ مارچ میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور مارچ میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوئے، جس کی وجہ سے ایک ٹینشن میں کمی آئی خطے میں. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ ویک جو ہے نیکسٹ منتھ اپریل میں فرانسیسی صدر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی، جس کے نتیجے میں یوکرین کی جنگ جو ہے اس کو روکنے میں بات چیت ہوئی. پھر پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے ان کی میٹنگ جو لاسٹ ویک ہوئی ہے اس میں بھی اسرائیل کی جو ریاستی دہشت گردی ہے اس کو روکنے پر بات ہوئی ہے. OIC سربراہ کانفرنس ہوئی تو انہوں نے OIC تمام وزرائے خارجہ کو اکٹھا کیا اور انہیں دنیا بھر میں بھیجنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور اس دوران یہ ہے کہ چین کی طرف سے ایک مضبوط آواز اٹھی کہ اسرائیل کو اپنے عزائم جو ہے وہ روکنا ہوں گے، تاکہ فلسطینیوں کا جو بے گناہ فلسطینیوں کا لہو ہے وہ سلسلہ روکا جائے. تو یہ پاکستان اور چین کی مشترکہ کوششیں بھی ہیں، اور اس میں برادر جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، جس طرح OIC سربراہ کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد آپ دیکھیں منامہ ڈائیلاگ ہوا، یہ تمام سفارتی کوششیں جو ہیں اسرائیل پر دباؤ بڑھا رہی ہیں کہ وہ ایک خطے میں پائیدار امن کی طرف بڑھے اور عالمی جو قوانین ہیں اس کی پابندی کرے. اور اب امید کی جانی چاہیے کہ عالمی برادری چوکس ہوئی ہے، اور جو اسرائیل کے خطرناک عزائم ہیں اس کے راہ میں مزاحم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اگر یہی کوششیں آگے بڑھتی رہیں تو یقیناً جو ہے وہ خطے میں پائیدار امن کے لیے راہ ہموار ہو اور سکے. سعودی عرب کا بڑا اہم کردار رہا ہے. محمد بن سلمان صاحب مسلسل کراؤن پرنس کہہ رہے ہیں کہ 1967 کی جو حدود ہیں اس کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست اور انہوں نے کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس، بالکل کلیئر ان کا سٹانس ہے. اور اس کی جانب انہوں نے کہا اسرائیل سے تعلقات نہیں ہو سکتے جب تک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، اس کے قیام کے بغیر کوئی بات جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور یہ جو ساری جو اس وقت کوششیں جاری ہیں، سفارتی کوششیں جاری ہیں جنگ بندی کے حوالے سے، اور 4 روزہ جنگ بندی ہوئی ہے، اس ساری صورتحال کے باوجود جیسے کہ حافظ طاہر خلیل صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے باوجود جو اسرائیل کے جاری عزائم ہیں وہ بھی مستقل ساتھ ساتھ جاری ہیں. اس میں نتن یاہو کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی، ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں، دہشت گردی کا ناسور، ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں، قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی.
पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं, रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। लेकिन अब हलक में चुभने वाला वो कांटा साबित होगा जो इस फरिश्तों की धरती को उजाड़ रहा है। आप वाकिदात के मुस्तहिक हैं जब तक हम आपके साथ हैं। इसकी नौबत नहीं आएगी। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकमल साहब, आप फरमाइएगा, ये जो ब्रेक से पहले मैं नेतन्याहू के जिस बयान की बात कर रहा था, नेतन्याहू उसमें कह रहे हैं कि हम तो उस वक्त तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे जब तक गज़ा के अंदर एक इसराइली मुखालिफ भी ना रहे। तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता। जब तक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता तो मुखालिफत कैसे ख़त्म होगी? न सिर्फ गज़ा में, फ़लस्तीन में, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में मुखालिफत तो जारी रहेगी। जावेद साहब नफसियाती एतबार से या डिप्लोमेटिकली आप ये देखें तो जो जंगें होती हैं वो बाज़ औक़ात अग्रेशन की बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से भी उनके पीछे एक नफसियात कार फरमा होती है। तो एक तरफ तो इसराइल का अग्रेशन है और दूसरी तरफ अदम तहफ़्फ़ुज़ भी है। उसकी एक साइकोलॉजी है, उसकी एक बैकग्राउंड है उनके पास। लेकिन ये कि एक रियासत के तौर पे पहली बात तो ये है कि वो एक टेररिस्ट रियासत है। जो आलमी कवानीन हैं, अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, वो किसी चीज़ को नहीं मानते। लेकिन ये एक बात तयशुदा है कि आप जब तक ओप्रेसर हैं और जिन लोगों पे आप जुल्म डाल रहे हैं, जब तक उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं देंगे, कोई उनको किसी लाहे अमल के तहत, किसी चार्टर के तहत आप उनको उनके हकूक़ नहीं देंगे, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आपको अमन या आपको तहफ़्फ़ुज़ या आपको जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का। अब ये कि फ़लस्तीनियों का हक़ है कि वो अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करें, वो जिस तरीके से करना चाहें, लेकिन इसराइल को जब भी ये बात ये समझ लेगा कि भाई इनके जो हकूक़ हैं अगर इनको दे दिए जाएँ तो वो ना सिर्फ उस रियासत के लिए कुछ रास्ता निकल सकता है और दुनिया के अमन और तरक्की के लिए ये तनाज़ा और ये जो सारा मनाक़शा है वो इतनी इसकी बुरी जड़ें हैं कि ये पूरे उस खित्ते के लिए ना सिर्फ जो है वो बायस है बदअमनी का, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टेंशन का बायस है। तो इस जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, एक ये है कि आप ये देखें कि मुल्कों के अंदर जो रेडिकल सियासी पार्टियां होती हैं या जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो बाज़ औक़ात अपने उन लोगों को मुतमईन करने के लिए भी इस तरह की बढ़के लगाते हैं। या वो ज़ाहिर है उनके पास, इसराइल के पास पावर तो है और जो इंटरनेशनल बड़ी पावर्स हैं वो उसको बैकअप करती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं, तो वो उनके पास पावर तो है। लेकिन ये कि जब तक आप लोगों के दिलों को फतह नहीं करते, आप लोगों के साथ अमन और भाईचारे के साथ कोई रास्ता नहीं निकालते, आप बिल्कुल भूल जाएं कि वो इसराइली जो हैं वो अमन के साथ और तहफ़्फ़ुज़ के साथ नफसियाती एतबार से भी बिलफ़र्ज़ अगर फ़लस्तीनी इस पोजीशन में नहीं है कि वो इसराइल पे कोई जंग मुसल्लत कर सकें,
یا اپنی جو تحریک آزادی ہے اس کو فلسطین کے اندر تک لے جائیں. لیکن یہ کہ جو حماس نے 7 اکتوبر کو کیا، یہ بھی بیسیکلی جو اسرائیل کا اوپریشن ہے، جو ان کی جارحیت ہے، یہ اسی کا شخصانہ ہے. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اور نہ آخری دفعہ ہوا ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو اگر ڈپلومیٹیکلی اور سینسیبلی ان کو حل کی طرف آیا جائے، اور جو اسرائیل جو انتہا پسندی ان کے جو سیاسی لیڈر دکھا رہے ہیں. میں ایک انٹرنیشنل ٹی وی پہ رستے میں آتے ہوئے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، تو وہ کوئی اسرائیل کی انسانی حقوق کی کارکن تھیں. تو وہ کہنے لگی کہ بے شک اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت بڑا جرم تھا حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کا حملہ، لیکن یہ کہ یہ کوئی جواز ہے ہی نہیں کہ جو بے گناہ فلسطینی ہیں، جو بچے ہیں، جو عورتیں ہیں، جن کا جنگ میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ان کو بھی آپ ملیا میٹ آپ نے کر دیا. جس طرح صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف بڑک نہیں لگائی، انہوں نے وہ اپنے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو عملی طور پہ بھی کر دکھایا ہے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کامن سینس کی بھی بات ہے، اور آپ اسے ڈپلومیسی کے اعتبار سے دیکھیں یا نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں، تو جب تک آپ اگلے فریق کا حق تسلیم نہیں کریں گے، آپ امن سے اور تحفظ کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اسرائیل کی خود اپنی ہے. کہ اگر وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے، اپنے باشندوں کے لیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے جائز ریاست مانتے ہی نہیں ہیں. پاکستان تو نہ کبھی تاریخ میں اس نے مانا اور نہ کوئی اس کا امکان ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر کسی کارنر سے کبھی یہ آواز ایسی اٹھی بھی ہے تو اس کو ریاست نے اور عوام دونوں نے اس کو سنب کیا ہے، اس کو روکا ہے، اس کے سامنے آواز اس سے زیادہ بلند کی گئی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا. اور جو فلسطینیوں کے لیے دیکھیں، ان کے جو اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں یا جانیں یا کبھی کسی فلسطینی سے آپ کو ملنے کا اتفاق ہو، تو ان کے لیے جو موت ہے وہ شہادت ہے، اور ان کے لیے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جس طرح ان کو ایک غزہ کی پٹی میں محصور کر دیا گیا ہے، یا جس طرح ان کے جو مہاجرین کے کیمپس ہیں ان کو آئے دن اس پہ بمباری ہوتی ہے، یہ جس طرح کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہوا ہے، تاریخ اس سے بری پڑی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور اگر اسرائیلی بھی کسی طرح اپنا کوئی رستہ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. رشید صافی صاحب، بڑی طاقتوں نے اور ویسٹ نے غیر ضروری سپورٹ کیا اسرائیل کو. آج اسرائیل اس پوزیشن پہ کھڑا ہے، اور باوجود اس کے کہ اس وقت جو ریئیکشن ہے ویسٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہر ملک کے اندر لاکھوں کے مظاہرے ہو رہے ہیں، ملینز آف پیپل جو ہیں اس وقت روڈز کے اوپر ہیں، لیکن وہ حکومتیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی. آج اسی کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ بربریت دکھا رہا ہے. وہ خود انسانی حقوق کے بڑے دعوے دار بنتے ہیں، لیکن یہ تو ان کا دوغلا پن ہے. جاوید صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ خود ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ چیخ کے ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھیں جو حماس کا جو مطالبہ ہے کہ پہلے مرحلے میں 300 قیدیوں کو رہا کیا جائے، اس میں خواتین ہے، بچے ہیں، اس میں حماس کے کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہے کہ جس کو ڈکلیئر کیا جا سکے، اسرائیل دنیا کو بتا سکے کہ یہ دہشت گرد ہے اور ہم حوالے کر رہے ہیں عام شہریوں کے مقابلے میں. اگر ایسی بات ہوتی تو اسرائیل کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، ان کی جو ہے $500 ارب کی اکانومی ہے، ان کی پشت پہ امریکہ ہے، ان کی پشت پہ برطانیہ ہے، پورا مغرب ہے، ہر قسم کی جو مشینری ہے میڈیا کی ان کے قبضے میں ہے. تو وہ یہ تمام باتیں وہ کول کی دنیا کو چیخ کے بتا دیا ہوتا اسرائیل نے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو اسرائیل کی تو ٹھیک ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 500 ارب کی اکانومی ہے، لیکن ان کی پشت پہ جو ممالک ہے، یعنی امریکہ، برطانیہ، اور پھر جو بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو $1 ٹریلین کی ان کی اکانومی ہے، جو دنیا ان کے سامنے جو بے بس نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ دور جدید میں یہی ہے کہ اسرائیل اور ان کے جو اتحادی ہے وہ اقتصادی لحاظ سے اور مالی لحاظ سے دنیا پہ کے حکمران ہے. اس لحاظ سے دنیا اگر چاہتی بھی ہے، جو امت مسلمہ تو ہمت اب دکھا رہی ہے، کچھ نارملائزیشن کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن آج تو محمد بن سلمان نے وہ باتیں کھل کے کہہ دی، برکس کے لیڈرز کو بتا دیا کہ ایک تو اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی روک دی جائے. یہ ایک بڑا جرأت مندانہ اقدام ہے. اس سے پہلے ایران نے تجویز دیا ہے
خامنائی صاحب نے خود کہا ہے، ایرانی وزیر اعظم اور صدر نے یہ بات بار بار دہرائی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے سفارتی تعلقات کو ڈاؤن پلے کر دے، لیکن ایم بی ایس کے بیان نے اس کو بہت ہی کھل کے بیان کر دیا۔ ایک تو وہ دو ریاستی، جس طرح آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ دو ریاستی حل پہ زور دینا، اور پھر دنیا سے اپیل کرنا، اور وہ بھی برکس ممالک سے جو دنیا بھر میں اسلحہ بنانے والے سب سے بڑے ممالک ہیں، وہی سپلائرز ہے دنیا میں، کہ آپ اسرائیل کو کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کو اسلحہ تو سپلائی بند کر دے، وقتی طور پہ بند کر دے، تاکہ وہ بے گناہوں کو مارنا تو وہ چھوڑ دے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ دنیا کیوں خاموش ہے، اقتصادی لحاظ سے ان کی اپنی جو چھوٹا سا ایک مملکت ہے، ان کی اپنی اکانومی بھی بڑی ہے، لیکن جو ان کی جو اتحادی ہے ان کی طاقت اس حوالے سے بے تحاشا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امت مسلمہ اگر مل کے کام کرے، جس طرح ابھی ہمیں ایک اتحاد کا ایک مظاہرہ نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں شہزادہ فرحان بن فیصل کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہ چین گیا، اب روس جا رہے، باقی ممالک میں ان کے دورے ہو رہے، دوسری جانب ایم بی ایس جو ہے وہ برکس لیڈرز کو قائل کر رہا ہے، چین اپنا کردار ادا کر رہے، انڈونیشیا حرکت میں ہے، ایجپٹ حرکت میں ہے، پاکستان حرکت میں آیا ہوا ہے، جو مغربی ممالک میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن میں کچھ باضمیر لوگ موجود ہے وہ حمایت کر رہے، تو اسرائیل وقتی طور پر جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں پھر وہ دہرائے دیتا ہوں کہ جنگ کے خطرات تب تک ختم نہیں ہوں گے جب ارض فلسطین اصل مال کو یعنی فلسطینیوں کے حوالے آپ نہیں کریں گے۔ اور دیکھیں یہ بھی جو دو ریاستی فارمولہ ہے یہ بھی زیادتی ہے، یعنی اسرائیل کا حق بن نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہے کانفلکٹ سے اور جنگ سے بچنے کے لیے اس حل پہ بھی تیار ہے، اور چین نے بھی بڑی واضح انداز میں کہہ دیا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں مسئلے کا تصفیہ کیا جائے۔ اگر اس پہ بھی اسرائیل نہیں تیار تو پھر وہی غصب کرنے والی بات، وہی سینہ زوری والی بات، اور جو اسرائیل کا اس وقت رویہ ہے وہ چیخ چیخ کا اس بات کی غمازی کر رہے کہ وہ دنیا کے کسی قاعدے کو، کسی اصول کو، انسانی حقوق کو، یا جو عالمی ذمہ داری ہے کسی ایک ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ یہ رانا صاحب، حافظ صاحب، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت قابل مذمت کردار تھا ان کا، جو انہوں نے ایک تصویر پیش کی ہے۔ حالانکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 7 اکتوبر کو جب پہلا حملہ ہوا تھا تو اس وقت وہ جو یوم کپور کی جو ایک تقریب جاری تھی اس پر اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے فائرنگ کی تھی بدحواسی میں۔ لیکن جاوید صاحب آج میں دیکھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز، اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ جو امریکن میڈیا ہے وہ اب میرا خیال ہے کہ اس کا رخ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں واضح طور پر یہ ایک سٹوری یہ بھی تھی کہ غزہ کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد اسرائیل کے عزائم کیا ہوں گے، یعنی یہ عوامی دباؤ کا بھی ایک نتیجہ ہے خود وہاں یہ ہے عوامی رائے عامہ بالکل کہ اگر غزہ ایک الیکٹڈ باڈی ہے، 16 جب یہ اپنا 2016 میں جب الیکشن ہوا ہے اس میں یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں، ایک الیکٹڈ باڈی کو اس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے، اور وہاں انتظامی جو ڈھانچہ ہے اسرائیل مکمل طور پر تباہ کر رہا ہے، ناقابل استعمال بنا رہا ہے اس کو، جس میں ان کے ہاسپٹلز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، رہائشی عمارتیں ہیں، ان کی مارکیٹس ہیں، یہ تمام جو ہے صورتحال یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، اب ویسٹ میں یہ آوازیں، ویسٹ میڈیا جو ہے یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اگر حماس کو ختم کیا گیا تو اس کا متبادل کیا ہوگا، تو ایک یہ صورتحال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ اوپر کی سطح پر بھی OIC کی سطح پر ہو یا جو OIC سے باہر ممالک ہیں، ان میں ایک سوچ یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں، جو اسلامی معاشرے ہیں، ان میں بھی ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، ان کی معیشتوں کو بہتر بنانے کی اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایسی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں جو مظلوم عوام کو مزید جو ہے اس پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہیں۔ جو مسلم معاشرے ہیں جب تک
وہ سائنس اور ٹیکنالوجی تعلیم کے معاملات میں آگے نہیں بڑھیں گے، ان کی معیشتیں مضبوط نہیں ہوں گی، تو وہ مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا بھر کی ترقی کا. تو اس لیے ضرورت ایک تو اس بات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینی آج جو مزاحمت کر رہے ہیں ریاستی دہشت گردی کی، وہ ان کو اس یقین کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ وہ جیتیں نہ جیتیں، لیکن ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں وہ آزادی کی سحر ضرور دیکھیں گی. بالکل ٹھیک. اکمل صاحب، ظاہر ہے کہ یہ اب معاملات جو ہیں پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور اس کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، اور لیکن جو صافی صاحب نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ مذہب کا ایک بہت مضبوط رشتہ ہے جس میں ہم پروئے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت و حرفت اور جو جتنے بھی انڈسٹریلائزیشن ہے، یہ تو کسی مذہبی نقطہ نظر کے تحت تو نہیں بڑھتے، یہ تو انسانی ضروریات اور جو انسانی ترقی اور انسانی وسائل کی بہتری اور بڑھوتری کے لیے ان کی ضرورت ہے. تو جس طرح مائٹ از رائٹ مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، برطانیہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے آ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سارے ممالک جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے باعث کیوں ڈومینیٹ کر رہے ہیں، کہ ان کے پاس پاور کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم کے اعتبار سے، وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، وہ صنعت کے اعتبار سے وہ ہم سے بہت آگے ہیں. تو ہمیں سوچنا یہ ہوگا ان دا لانگ رن اور ان دا لانگ ٹرم کہ اب اگر ہم طاقتور ہونا چاہتے ہیں، اور اگر ہم اوپریسو خدا نخواستہ کبھی ہم نہ ہوں، لیکن اگر ہم تحفظ کرنا چاہتے ہیں اپنی ریاست کا، اپنی ریاستوں کا، اپنے لوگوں کا، تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بنیادی فرض ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کا ہے. آپ یہ دیکھیں محلے میں، گاؤں میں، شہر میں، ملک میں جو بڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں، جس طرح کہ چین نے ابھی موجودہ اس بحران میں اپنا رول پلے کیا ہے، یا اس سے پہلے جو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک مناقشہ چلا آ رہا تھا اور تناؤ تھا، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. تو امریکہ جو دوسری، اور برطانیہ، فرانس دوسری سپر پاورز ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. صافی صاحب، جی، اقوام متحدہ، OIC اور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کو مل بیٹھنا ہوگا. اب یہ صرف جنگ بندی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف عملی طور پہ جانا ہوگا. ان تمام قوتوں کو آپس میں، اسٹیک ہولڈرز کو آپس میں بیٹھ کے ایک جامع اور ٹھوس منصوبہ بندی کرنی ہوگی. عرض کیا آپ کے سامنے پہلے بھی جاوید صاحب کی 1947 تک تو یہ ارض فلسطین مسلمانوں ہی کی ملکیت تھی، اور تاریخی لحاظ سے یہ سرزمین ہے ہی مسلمانوں کی اور فلسطینیوں کی. اس میں تو اسرائیل کی آبادکاری جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ برٹش راج کے بعد ہی وہاں پہ شروع ہوئی، تو اس کا کوئی اخلاقی جواز تو نہیں ہے. بدماشی ہے، زور زبردستی ہے، وہ کی جا رہی ہے. جن تنظیموں کا اور جن ممالک کا آپ نے ذکر کیا، بدقسمتی سے ابھی تک حق ادا نہیں کیا، ایک ثالثی کا یا ایٹ لیسٹ ایک حق اور باطل میں تمیز کرنے کا. لیکن یہ جو ابھی اس وقت اسرائیل نے جو ایگریشن کی ہے، جو شرپسندی کی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ممالک بھی آج مجبور ہے جن کی ریاست اسرائیل کی پشت پہ کڑی ہے، لیکن ان کے عوام جو ہے ان کی غالب اکثریت مظلوم فلسطینیوں کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئی ہے. برطانیہ کی مثال، فرانس کی مثال، امریکہ کی مثال، یہ ہم مسلم ممالک کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کی ضمیر، ایٹ لیسٹ باضمیر لوگ جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، اور یہ فلسطینی کاز کی سب سے بڑی فتح ہے. گوچہ 15,000 جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے جو شہادتیں ہوئی ہے، لیکن یہ شہادتیں دے کے حماس نے اور فلسطینیوں نے یہ فائدہ ضرور حاصل کیا ہے کہ دنیا کو بتا دیا کہ آپ کا اسرائیل جو ہے یہ بدماش ہے، یہ غاصب ریاست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ایک فارمولہ اختیار کیا جا رہا ہے، جس کے اشارے جو بائیڈن نے بھی دیے ہیں اور بنجامن نیتن یاہو بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کی پٹی اگر وہاں سے اسرائیلی فوجی جاتے بھی ہے تو اس کا اختیار حماس یا حزب اللہ جیسے تنظیموں کو نہیں دیا جائے گا. اگر بہت بڑا احسان کیا گیا تو فلسطینی اتھارٹیز یعنی محمود عباس کہ اس میں جیسے ایک حکومت وہاں پہ قائم کی جائے گی جو فلسطینیوں کو میرے خیال میں قابل قبول نہیں ہوگی.
بالکل، وقت فلسطین ختم ہو اور گیا۔ غزہ جو ہے وہ مسلمانوں کا اور فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور ان کے پاس رہنی ان چاہیے۔ کے پاس رہنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب، اکمل شہزاد گھمن صاحب اور حافظ طاہر خلیل صاحب آپ کا، اور یقینی طور پر مسئلہ فلسطین کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے، اور عالمی قوتوں کو یہ جتنا جلدی سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔